بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار وہاب بن عمرو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گڑڑی میں مست ویرانے میں بیٹھا روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہے، مگر ہارون کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ کچھ وہاب بن عمرو کا حال کہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ عالی جاں، اب تو اسے وہاب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ ایک امیر نے اطلاع دی۔ اچھا، ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہنس مخ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوش طبع بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگے ہیں۔ امیر نے وضاحت کی تو ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھانا ہے تاکہ اس کا علاج ہو جائے۔ علی جاں، اس کے گھر والوں نے تو بہت کوشش کی ہے لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ وزیر نے جواب دیا، کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا پھرتا ہے؟ ہارون نے پوچھا، اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں بالوں کے ساتھ کھیلتا پھرتا ہے، کبھی کبھی تو خود مسخرہ پن کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ دیتا ہے کہ سننے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ وزیر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، حضور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا؟ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو اس کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بس رہی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ پہلے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں وہ مسٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حق دک ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ اس نے لفظ چبا کر اگلے، ابھی تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم۔ وہ بھاپ توڑ کر ہوا میں مل رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی وجہ سے میں قیمت ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا، بس بس، اب ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائی؟ اس کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ، کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ نان بھائی نے بتایا، بالکل درست کہہ رہے ہو بھائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے اور ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بھائی، نان بھائی، یہ پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک سے وصول کر لے۔ یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبوؤں کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر دورے ہو رہے تھے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب۔ ہارون معزوز ہو کر ہنسا، واللہ یہ کسی دیوانی کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ذرا نہیں پہنچایا۔ عالی جا بجا فرمایا، بہلول حرکتیں تو پاگلوں سی کرتا ہے مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔